السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حرف جر کا استعمال سیکھنے والے ہیں۔ یوں تو حرف جر کسے کہتے ہیں؟ حرف جر وہ حرف ہے جو اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے۔ حرف جر وہ حرف ہے جو اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے۔ جر مطلب کسرہ، جر کا معنی کسرہ، کسرہ کا معنی زیر۔ تو حرف جر وہ حرف ہے جو اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، یعنی جس اسم پر حرف جر داخل ہوگا اس اسم کے نیچے زیر آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر فی، یہ حرف جر ہے، تو یہ جس اسم پر داخل ہوگا اس اسم کو زیر دے گا۔ مثال کے طور پر فی کو ہم داخل کرتے ہیں مسجد پر، تو اب مسجد میں دال کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر آئے گی۔ فی المسجد، فی الحجرۃ۔ اسی طریقے سے علی، یہ بھی حرف جر ہے، جس اسم پر داخل ہوگا اس اسم کو کیا کرے گا؟ یہ علی جر دے گا۔ جیسے علی الکرسی، علی الطاولۃ، علی السقف۔ تو حرف جر وہ حرف ہے جو اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے۔ یوں تو حرف جر بہت سارے ہیں، لیکن ہم یہاں پر 3 حرف جر کا استعمال سیکھنے والے ہیں۔ فی، فی کے معنی میں، انگلش میں فی کے لیے ان آتا ہے۔ اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی پر، انگلش میں اعلیٰ کے لیے آن آتا ہے۔ لی، لی کے معنی کے لیے، انگلش میں لی کے لیے فور آتا ہے۔ فی کسی اسم پر داخل ہوگا تو اس اسم کو جر دے گا، اور فی کے معنی کیا ہوگا؟ میں۔ یعنی متکلم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس جگہ میں کوئی، اس جگہ میں، یعنی ظرف کے اندر کسی چیز کے ہونے کو بتانا چاہ رہا ہے۔ فی المسجد، مسجد میں، ترجمہ ہوگا مسجد میں۔ فی الحجرۃ، کمرے میں۔ فی الدکان، دکان میں۔ فی المطبخ، کچن میں، باورچی خانے میں۔ فی القاعۃ، ہال میں۔ فی المکتبۃ، لائبریری میں، کتب خانے میں۔ فی الصندوق، باکس میں۔ علی کے معنی پر، علی الکرسی، کرسی پر۔ علی الطاولۃ، میز پر۔ علی السقف، چھت پر۔ علی الرف، ریک پر۔ علی النافذۃ، کھڑکی پر۔ علی الطریق، روڈ پر۔ علی السریر، بیڈ پر۔ للولد، لڑکے کے لیے۔ للرجل، للرجل آدمی کے لیے، مین کے لیے۔ للتلمیذ، طالب علم کے لیے۔ للمدرس، استاذ کے لیے۔ للام، ماں کے لیے۔ للاب، باپ کے لیے۔ للاخ، بھائی کے لیے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ فی المسجد، جب فی داخل کریں گے المسجد پر تو المسجد کا جو الف لام ہے اس میں الف یہ حذف ہو جائے گا۔ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا لیکن لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ کے بعد الکرسی پر جو الف لام ہے وہ الف نہیں پڑھا جائے گا لیکن الف لکھا جائے گا۔
لیکن للولدی، للولدی اگر ہم للولدی لکھنا چاہیں تو یہاں پر الولد پہ جو الف لام ہے یہ الف لکھا بھی نہیں جائے گا، پڑھا تو نہیں جائے گا، لکھا بھی نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر یوں لکھیں گے للولدی، یہ تو الف گر گیا، لکھا بھی نہیں جا رہا، پڑھا بھی نہیں جا رہا۔ لیکن اگر ہم اعلیٰ کے ساتھ استعمال کریں الکرسی، علی الکرسی، تو اس وقت الف لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ بنیادی بات ہے یاد رکھنے کی۔ علی الکرسی تو الف لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو ترجمہ ہم نے کر لیا۔ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ ان الفاظ کو مبتدا اور خبر کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، مبتدا اور خبر کی صورت میں۔ آپ ان میں سے کسی کو مبتدا بنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی خبر بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ مبتدا جملہ دو جز سے مل کر بنتا ہے۔ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ بنانے کا طریقہ، اس پر الف لام داخل کر دیں تو وہ لفظ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اتنی بات جان لی تو اب ہم یہاں پر اگر ہم مبتدا خبر بنائیں گے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ جملہ بنا رہے ہیں تو دو جز ہونا ضروری ہے، اور مبتدا جسے بنائیں گے وہ معرفہ ہوگا۔ جیسے الولد، الولد، الولد کو ہم مبتدا بناتے ہیں۔ الولد فی المسجد، لڑکا کہاں ہے؟ مسجد میں، لڑکا مسجد میں ہے۔ الرجل فی الحجرۃ، آدمی کہاں ہے؟ مرد کہاں ہے؟ کمرے میں۔ التلمیذ فی الدکان، طالب علم کہاں ہے؟ دکان میں۔ نہیں، طالب علم دکان میں کیوں رہے گا؟ التلمیذ فی المکتبۃ، طالب علم کہاں ہے؟ لائبریری میں۔ المدرس، مدرس کو کہاں بھیجا جائے؟ چلیے مسجد ہی میں۔ المدرس فی المسجد، استاذ کہاں ہے؟ مسجد میں، استاذ مسجد میں ہے۔ الام، الام فی القاعۃ، ماں کہاں ہے؟ ماں ہال میں ہے، امی ہال میں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں امی ہال میں ہے۔ الاب، الاب، ابو کو کہاں بھیجا جائے؟ الاب فی المطبخ، ابو کہاں ہے؟ کچن میں۔ الاخ، الاخ، اخو، اخو کو کہاں بھیجا جائے؟ الاخ، چلیے مسجد ہی میں، صندوق میں تو نہیں۔ فی المسجد، الاخ فی المسجد، بھائی مسجد میں ہے۔ تو یہ ہم نے مبتدا اور خبر بنایا، یہیں سے ہم نے الفاظ لیے اور مبتدا خبر بنایا۔ ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ مبتدا معرفہ ہے، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، لہٰذا ہم نے مبتدا کو معرفہ بنایا۔ اس میں الولد، الرجل، یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں۔ اور جملہ بنانے میں دو جزو ہوتے ہیں، پہلے کو مبتدا، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا جز الولد مبتدا ہے
اور دوسرا جز یہ خبر ہے. 2 جز سے مل کر جملہ بن گیا اور پہلا جز معرفہ بھی ہے. اب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. علی الکرسی، علی الکرسی، جیسے الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے. الرجل علی السقف، آدمی چھت پر ہے. التلمیذ علی الطاولۃ، طالب علم میز پر ہے. یوں تو طالب علم کو میز پر نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن یہاں پر ہم چونکہ جملہ بنا رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی کو کہیں پر بھی آپ بیٹھا سکتے ہیں. نو ٹینشن. المدرس علی الکرسی، ٹیچر کو کرسی پر ہی بیٹھنا چاہیے. تو مدرس ترجمہ کیا ہوگا؟ استاذ کرسی پر ہے. الام، الام، الام علی السریر، امی کہاں ہیں؟ بیڈ پر ہیں. الاب علی الطریق، ابو راستے پر ہیں. الاخ، الاخ، بھائی کو ریک پر بیٹھا دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں. الاخ علی الرف، بھائی کہاں ہے؟ ریک پر ہے. مبتدا خبر بنا کر ہم نے دیکھ لیا، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے. اب تک ہم نے دیکھا کہ مبتدا سیکھا بھی، دیکھا بھی کہ مبتدا پہلے آ رہا ہے اور خبر بعد میں آ رہا ہے. لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ مبتدا بعد میں بھی آ سکتا ہے، مبتدا بعد میں بھی آ سکتا ہے. ہم نے یہاں پر لکھا بھی ہے مبتدا مؤخر بھی ہوتا ہے، مبتدا مؤخر بھی ہوتا ہے، یعنی بعد میں بھی آ سکتا ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں، دراصل متکلم کو کسی چیز پر زور دینا مقصود ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم جملہ ہم نے بنایا اس سے پہلے الولد فی المسجد، لڑکا مسجد میں ہے، تو ہم نے لڑکا کو پہلے رکھا الولد. لیکن اگر ہم اسی کو فی المسجد کو پہلے کر دیں اور فی المسجد اور الولد کو بعد میں کریں تو کیا ہوگا؟ فی المسجد ولد، فی المسجد ولد، کیا ترجمہ ہوگا؟ مسجد میں لڑکا ہے، مسجد میں لڑکا ہے. تو یہاں پر فی المسجد کو پہلے لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ متکلم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لڑکا کہیں اور نہیں ہے، لڑکا مسجد میں ہی ہے. دوسری جگہ کی نفی کرنا مقصود ہے کہ لڑکا نہ کمرے میں ہے نہ کلاس روم میں ہے، کہیں نہیں ہے، مسجد میں لڑکا ہے، مسجد ہی میں لڑکا. تو مسجد پر زور دینا مقصود ہے، تاکید کے ساتھ بتانا مقصود ہے. تو اس کے لیے متکلم خبر کو کیا کرتا ہے؟ مقدم کرتا ہے اور مبتدا کو مؤخر کر دیتا ہے، بعد میں لاتا ہے. تو اس سے یہ معنی حاصل ہوتا ہے، زور پیدا ہوتا ہے. فی المسجد دوسری جگہ کی نفی ہوتی ہے، دوسری چیزوں کی نفی ہوتی ہے، اسی لیے
ایک چیز کو مقدم اور دوسری چیز کو مؤخر کرتے ہیں. مسجد میں ہی ہے لڑکا. اور دوسری بات یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مبتدا اگر پہلے آئے تو معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر مبتدا کو بعد میں ذکر کریں تو مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے. مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا ہم یہ کہیں گے فی المسجد ولد، یہ کہنا صحیح ہوگا. اگرچہ ولدن کیا ہے، نکرہ ہے، لیکن پھر بھی ولدن کا مبتدا بننا صحیح ہوگا. کیوں؟ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ خاص چیز کو. تو جب کسی چیز کی جگہ کیا تھی، مقدم تھی، اور اسے مؤخر کر دیا، بعد میں ذکر کیا، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے خاص کا معنی پیدا ہوا. عربی میں اس سے خاص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اسے خاص کرنے کی الف لام داخل کر کے خاص کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. جس چیز کا حق مقدم ہونا تھا اسے مؤخر کر دیا تو عربی میں اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ عربی میں نہیں بلکہ زبان میں اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے خاص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. الف لام داخل کر کے اسے خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا فی المسجد ولد کہنا درست ہوگا، اور الولد الف لام معرفہ بنانے، مبتدا کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں. فی الحجرۃ کیا کہہ سکتے ہیں؟ فی الحجرۃ رجل، کمرے میں آدمی ہے. فی الدکان تلمیذ، دکان میں طالب علم ہے. تو یہاں پر فی الدکانی خبر ہی بنے گی اور تلمیذ مبتدا بنے گا. ترکیب میں یہ مبتدا، ترکیب میں فی المسجد یا فی الحجرۃ خبر ہی بنے گی، اور تلمیذ رجل ولد یہ مبتدا بنے گا. اور اگرچہ یہ نکرہ ہے لیکن پھر بھی اس کا مبتدا بننا صحیح ہے، جو ہم نے بتایا تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والتخصیص. فی المطبخ مدرس، کوئی بات نہیں، استاذ کو بھی کچن میں کبھی کبھی جانا چاہیے. فی المطبخ مدرس، مطبخ میں باورچی خانے میں استاذ ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ باورچی خانے میں ہی استاذ ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں ہے، باورچی خانے میں ہی ہے. دوسری جگہ کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے، اسی لیے خبر کو مقدم کر دیتے ہیں. فی القاعۃ ام، ہال میں امی ہے، ہال میں ہی امی ہے. فی المکتبۃ اب، لائبریری میں ہی ابو ہے. فی الصندوق، صندوق کا استعمال اب تک نہیں ہوا، اسے کہاں کیا جائے؟ فی الصندوق، باکس میں کیا ہے؟ قلم، باکس میں ہی قلم ہے، باکس میں ہی قلم ہے. اگر ہم کہیں القلم فی الصندوق، قلم باکس میں ہے، تو یہاں پر زور دینا مقصود ہے، خبر دیں. اگر ہم کہیں فی الصندوق قلم، تو یہ دوسری جگہ کی نفی ہوگی کہ صندوق میں ہی قلم ہے، کہیں اور جگہ نہیں ہے، اسی لیے مقدم کرتے ہیں. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں علی الکرسی ولد، کرسی پر ہی لڑکا ہے. علی الطاولۃ رجل، میز پر ہی آدمی. علی السقف تلمیذ، چھت پر ہی اسٹوڈنٹ ہے. علی الرف مدرس، کوئی بات نہیں، ریک پر ہی ٹیچر ہے. علی النافذۃ ام، کھڑکی پر ہی امی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، کھڑکی پر کہیں امی ہوتی ہے. علی الطریق اب، راستے پر ہی کیا ہے؟ ابو ہے. علی السریر اخ، بیڈ پر ہی بھائی. امید ہے کہ آپ لوگ فی، علی اور لی کا استعمال سمجھ گئے ہوں گے. نہیں، لی کا استعمال نہیں ہوا.
للولدی کرسی کہہ سکتے ہیں، لڑکے کے لیے کرسی ہے، للرجلی طاولۃ آدمی کے لیے میز ہے، للتلمیذ سقف اسٹوڈنٹ کے لیے چھت ہے، للمدرس رف ٹیچر کے لیے کیا ہے، ریک ہے، للام نافذۃ امی کے لیے کھڑکی ہے۔ کہنے کا مطلب امی ہی کے لیے ہے یہ چیز، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ للابی طریق ابو کے لیے راستہ ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے، کسی اور کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدم کرتے ہیں خبر کو۔ للاخی سریر، مقدم کرنے کے بعد مبتدا نکرہ آتا ہے۔ للاخی سریر، بھائی کے لیے کیا ہے، بیڈ ہے، یعنی کسی اور کے لیے یہ بیڈ نہیں، بھائی ہی کے لیے بیڈ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ فی، علی اور لی حرف جر کا استعمال سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔